ریاض احمد طاہر صاحب ابڑو سندھ کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر انویسٹمنٹ کی غرض سے زمین خریدی گئی ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہوگی تو کس شرح سے ہوگی؟ جو تو زمین یا مکان وغیرہ انویسٹمنٹ کے لیے خریدے گئے ہیں ان پہ زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، لیکن ایسی چیزوں پہ پھر تجارت کا اصول لاگو ہوگا اور تجارت کے تحت جو زکوٰۃ ان پہ واجب ہوتی ہے وہ ادا کریں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا واضح ارشاد ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. اس میں حضور فرماتے ہیں اسی میں جو مکان انویسٹمنٹ کے لیے مکان یا زمین وغیرہ خرید رکھی جاتی ہے اس کے متعلق کہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا مکان خواہ کتنے ہزار روپے کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو رہائش وغیرہ کے لیے ہے اس پہ، اور اگر کرایہ پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے. اب پہلی بات یہ تھی کہ اگر اس نے اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا تو جتنے بھی مہنگا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور دوسرا اگر اس نے کاروبار کے لیے، جس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ زمین لے کے رکھی ہوئی ہے یا اس نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو گویا ایک کاروبار ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے. تو اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں اگر کرایہ پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے، گویا تجارت کا اس پہ اصول. ایسا ہی تجارتی مال جو مکان میں رکھا ہے زکوٰۃ نہیں، یعنی ایسے ہی تجارتی مال پر جو مکان میں رکھا ہے، جو تجارت وغیرہ کے لیے اس نے سامان خریدا ہوا ہے، دکان میں پڑا ہوا ہے، اس پہ، اس مال پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کو اس نے بازار سے اٹھایا اور لوگوں کو اس نے فروخت کر دیا ہے. اگر اس پہ زکوٰۃ ہم لگانا شروع کر دیں تو وہ تو اس کا راس المال ہے، اس لیے اس پہ پھر تجارت کے اصول لاگو ہوں گے. اور اس کے لیے حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت ایک بتایا. حضور فرماتے ہیں حضرت عمر 6 ماہ کے بعد حساب کر لیا کرتے تھے اور روپیہ پر زکوٰۃ لگائی جاتی تھی. یعنی تجارت کا یہ اصول بتایا کہ حضرت اس میں مختلف تجارت، دراصل تجارت کی جو زکوٰۃ ہے اس میں بھی علماء فقہ جو ہیں ان میں کافی اختلاف ہے، اور چونکہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ تجارت پہ زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ کوئی واضح ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ انسان کو ہیلے بہانے سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے اخراجات بھی تو اسی کاروبار میں سے کرتا ہے، اس لیے خدا کو کچھ نہ کچھ دے کر اسے خوش کرنا چاہیے، خدا کو بھی راضی کرنا چاہیے، جو خدا کا حق ہے اس میں سے وہ ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امر کے تحت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تحت کہ حضور نے اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی واجب ہے، وسنت خلفائے راشدین المہدیین، اور جو خلفائے راشدین ہوں گے ان کی سنت پر بھی. تو یہ جو خلفاء نے اپنے اپنے دور میں جو ارشادات بیان فرمائے وہ دراصل قرآن، سنت، احادیث کی روشنی میں جو انتظامی امر جاری کیے ان پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں ان حالات کے پیش نظر 6 مہینے کے بعد حضور تجار جو ہوتے تھے ان سے حساب کتاب لے لیا کرتے تھے اور اس کے مطابق ان پر پھر زکوٰۃ عائد ہوتی تھی. تو اس لیے اگر کسی شخص نے انویسٹمنٹ کے لیے مکان یا زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں تو ان پہ اگر وہ کرائے پہ چلتے ہیں تو ان کی آمد پہ پھر انہیں جو آمد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ زکوٰۃ دیں گے. ہر سال کے بعد وہ حساب کر لیں کہ اتنی آمد ہوئی ہے اور یہ اس کا حساب بنتا، اتنا ان کے اخراجات نکلے اور یہ اس پہ 2.5% کے حساب سے اس کی آمد کے پروفٹ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح اگر وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اگر وہ فروخت ہوتے ہیں تو جو اس میں پھر اس کی لاگت نکال کے، اس کے اخراجات نکال کے اس کا جو پروفٹ ہوگا اس پہ پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. جی تو یہ ٹھیک ہے طریقے سے. جی درصد تو یہاں پر زمین جو ہے، زمین اپنی شکل میں تو قائم ہے لیکن اپنے اصول کے لحاظ سے وہ تجارت میں داخل ہو گئی، اور جیسے کہ آپ نے مسیح علیہ السلام کے ارشاد سے بھی وہ ذکر کیا ہے کہ مکان بھی ہے تو وہاں پر مکان کی وہ اصل یا اس کی غرض جو ہے وہ رہائش نہیں بلکہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنا ہے اور سرمایہ کاری کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ریاست یہ زمین جو ہے
یہ زمین نہیں بلکہ ایک تجارت کے طور پر شمار ہوگی اور اس پر تجارتی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ لاگو ہوگی۔